مجاہد بریلوی ڈان نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور آج کل آپ کو علم ہے کہ پاکستان ویسے تو ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے کہ اپنی سیاسی تاریخ کے ہنگامہ خیز دنوں سے گزرا ہے، لیکن آج جب میں گفتگو کر رہا ہوں اپنے محترم سابق صدر جنرل پرویز مشرف سے تو سیاسی بحران اپنے عروج پر ہے. اور پاکستان کی سیاست میں بڑے بڑے جنرلز آئے. ایوب خان نے ایک دہائی پوری کی لیکن پھر وہ بعد میں irrelevant ہو گئے. ضیاء الحق صاحب اپنے سانحے کے بعد گو کہ فکری طور پر کچھ لوگوں نے ان کو زندہ رکھنا چاہا لیکن وہ بھی قصہ پاری نہ بن گئے. لیکن ہمارے محترم سابق صدر جنرل پرویز مشرف گو کہ سیاست سے، عملی سیاست سے رخصت ہوئے. کوئی دہائی انہیں کو آ رہی ہے، ایک بار بیچ میں بھی آئے لیکن ابھی تک ریلیونٹ ہیں. اور ایک بار پھر جب 2018 کے الیکشن دستک دے رہے ہیں تو سب سے بڑا سوال تو یہی آ رہا ہے کہ جنرل صاحب، ہمارے محترم مشرف صاحب واپس آئیں گے ہی یا نہیں. تو جنرل صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور غالباً پاکستان کے عوام کو ابھی بھی اس بات سے بڑی دلچسپی ہے کہ آپ کب آ رہے ہیں. ذرا یہ سوال بعد میں کر لوں اور اس سے زیادہ یہ پوچھوں کہ میاں صاحب کو سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کے فیصلے کی روشنی میں نااہل قرار دے دیا، لیکن بہرحال پارلیمنٹ نے انہیں کہا کہ جناب وہ پارٹی کے سربراہ بن سکتے ہیں. عمران خان صاحب بھی تقریباً اسی اس سے گزر رہے ہیں پروسیس سے، اور جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس میں انہیں نااہل تو قرار نہیں دیا لیکن ان کی جو فنڈنگ ہے اس پر کچھ سوال ضرور کھڑے ہوئے، یعنی انہیں مکمل طور پر بری نہیں کیا گیا اور الیکشن کمیشن سے کہا گیا کہ وہ اس بارے میں فیصلہ کریں. تو یعنی 62F اور وہ جو صادق امین، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا نواز شریف اور عمران خان کو صادق امین اور جو غیر ملکی فنڈنگ یا ساری صادق امین ان حوالے سے ایک ہی کھڑا ہونا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ عمران خان صاحب کون سے پاور میں رہے ہیں، صاف ستھرے آدمی ہیں، انہوں نے اگر کیا ہوگا بھی تو کچھ ناسمجھی میں. جی محترم جنرل صاحب. نااہل والی بات پہ آپ کمپیریزن اگر یہ نواز شریف سے کر رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے ظاہر ہے نواز شریف تو ڈسکوالیفائی. جی نااہل چھوڑیں اس کو. صادق اور امین کیا، میرے پاس میں اردو اتنی نہیں جانتا ہوں ورنہ سب سے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے. یہ کہاں سے صادق اور امین ہو گئے، ان کو تو آؤٹ کریں. عمران خان، ہاں یہ سوال بنتا ہے. میرا یہ خیال ہے بہت زیادتی ہے کہ عمران خان کو کمپیئر کیا جائے نواز شریف سے. بہت زیادتی ہے. وہ کہاں یہ کہاں. وہ ایک آنیسٹ آدمی ہے، دیر از نو ڈاؤٹ، اور میں جانتا ہوں، یہ میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ آنیسٹ آدمی ہے، بے ایمان نہیں ہے. یہ آگے پیچھے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم گھس جائیں تو ہر آدمی بے ایمان ہے یار، میں بھی بے ایمان، ہر آدمی بے ایمان ہے. آپ چھوٹی چیزوں میں گھس کر اس کو نکل رہے ہیں تو وہ کس لحاظ سے بے ایمان ہے؟ کوئی بے ایمان نہیں ہے. اور نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا. تو وہ صادق اور امین ہے. باقی چھوڑیں اس کی پاسٹ پہ ہم گھس جاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے جی، وہ پاسٹ میں بھی جو چپ رہتے ہیں ان کا بھی مجھے معلوم ہے، وہ کیا چھپے رستم جو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی چھوڑیں. بات وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن کچھ بھی ہوا ہے ان دا پاسٹ. لیکن جنرل صاحب ایک بات میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے. ایک بات تو واضح ہے نا جنرل صاحب کہ بدقسمتی سے جو ہمارے ہاں پاسٹ میں عدالتوں کا کردار رہا ہے، پھر رہی کثر تو آپ کے چودھری کورٹوں نے پوری کر دی. اگر کسی سیاستداں کو عدالت نکالتی ہے، نااہل قرار دیتی ہے، اصل فیصلہ تو لوگ کہتے ہیں جناب عوامی کرتی ہے. جب تک عوام اس کو رد نہ کریں، انہیں باہر نکالے. بہرحال بھٹو صاحب بہت پاپولر لیڈر تھے لیکن ان کے خلاف بہرحال پی این اے کی ایک پاپولر تحریک چلی تھی. ایوب خان کے خلاف بھی ہوا تھا. لوگ کہتے ہیں وکلا کو بھی لایا گیا تھا. بہرحال ایک پاپولر موومنٹ آپ کے خلاف وہاں پر کھڑی کر دی گئی تھی. تو ابھی تک اگر نواز شریف کے خلاف کوئی پاپولر طریقے سے تو نہیں آیا نا جب پارلیمنٹ کے اندر یا باہر، تو خالی عدالتی فیصلوں سے سیاستدانوں کو تو باہر نہیں کیا جا سکتا نا. میاں صاحب چاہے نواز شریف ہوں، مشرف صاحب ہوں، عمران خان ہوں یا ایون زرداری صاحب ہوں. نہیں یہ بالکل نہیں، صحیح بات نہیں ہے. پھر مقصد کیا ہے پھر؟ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ آپ جو پلر آف اسٹیٹ ہے، ایک جوڈیشری از ون آف دا پلرز آف اسٹیٹ، یہ تو کلیش ہو گئی. پھر جوڈیشری کا اور لیجسلیٹو کی کلیش ہو گیا آپس میں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی کسی سے سپیریئر نہیں ہے. ہر تینوں ایگزیکٹو، لیجسلیٹو
اینڈ جوڈیشری، ان تینوں کا ایک رول ہے اور ایک پاور اینڈ اتھارٹی ہے اس کے اندر. تو اگر تینوں ایک دوسرے سے الگ رہیں تو وہ بہترین ملک چلتا ہے. لیکن ہاں اگر آپ سپریم کورٹ کے اوپر نہیں جی، یہ جو پاور آف دا پیپل کا پتہ نہیں ہوتا. پاکستان جیسی جگہ میں معلوم نہیں ہے کیا پاور ہے. ہر آدمی بڑے جلسے کر رہا ہے، اور فضل الرحمان کے جلسے دیکھیں بہت بڑے جلسے ہیں جی. تو کل تو میرے خیال میں یہ فضل الرحمان الیکٹ ہونے والا ہے. اس میں مجھے بڑا سوچنا پڑے گا جی. اچھا چلے، نہیں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ کون جلسہ بڑا کر رہا ہے، پتہ نہیں ہے کون الیکٹ ہوگا. یہاں پیسے بھی چلتے ہیں، یہاں ذات برادری کا نظام بھی چلتا ہے. یہاں ایکچوئل لیڈرشپ جو لوگوں کو کھینچے، کیرزما، جناب اگر میں ایک آخری وہ ان میں سے صرف عمران خان میں ہے. آپ سے لیٹ اس ایڈمٹ میں کوئی اس کا وہ نہیں ہوں، میں نہ پی ٹی آئی کا آدمی ہوں، لیکن ماننا پڑے گا کہ وہ کھینچتا ہے لوگوں کو. لیکن وہ اور بات ہے کہ کھینچنے کے بعد لوگ اس سے کچھ الگ ہو جاتے ہیں، نالا ہو جاتے ہیں. آپ کہیں نہ کہیں عمران خان کو رعایت دیتے دیتے ضرور کچھ نہ کچھ وہ جو سیاسی محاورے میں چٹکی ضرور لے دیتے ہیں عمران خان کی. ہماری گفتگو جاری ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور میں ایک آپ کو علم ہے کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنی اسمبلی کی مدت پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، گو کہ کچھ تردید بھی کی ہے، یہ حکومت چلنے والی نہیں. 4 جانب سے یہی آوازیں آ رہی ہیں، قبل از الیکشن کی آوازیں آ رہی ہیں. آپ گو کہ دبئی اور لندن میں ہیں اور ایک حد تک ذرا دور ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے، لیکن یقیناً آگاہ ہیں. تو آپ کو کیا نظر آتا ہے محترم جنرل صاحب؟ جی ہاں، یہ ان کی مدت پوری کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے. جنرلی تو سارے لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں، اور میری خواہش بھی یہی ہے کہ جلدی سے جلدی یہ چلے جائیں تو ایک انٹرم گورنمنٹ آئے جو پاکستان کو سنبھالے. یہ میری دلی خواہش ہے، کیونکہ پاکستان کی بہت بری حالت ہے. دیر از نو ڈاؤٹ، جو بھی کہتا ہے اس کی حالت بری نہیں ہے، وہ اس کو پتہ نہیں کس خواب میں رہ رہا ہے. اور ان کے جو منسٹرز اپنے ہیں جو باتیں ہمیں بتاتے ہیں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی اکانومی کے حوالے سے ہماری بہت بری تباہ حال ہے. تو میرے خیال میں یہ پوری مدت اپنی نہیں کریں تو بہتر ہے ملک کے لیے، اور جنرل گپ شپ بھی یہی ہے کہ نہیں کریں گے. لیکن جناب آپ کی دلی خواہش ہے، اور یقیناً آپ اس کی جب اعتراف خود ان کی اسمبلی کے اسپیکر یعنی نمبر 2 کرنے لگیں. لیکن عام طور پر آپ کو علم ہے کہ جو خود نون لیگ کے قائد ہیں وہ ایک ضدی آدمی ہیں، اور تمام تر ان کے نااہل قرار دینے کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف بھی اور سیاسی طور پر بھی، اور وہ شاید اس طرح نہ جائیں. اور جب سیاسی حکومتیں، جمہوری حکومتیں جاتی ہیں تو گو کہ آپ نے کتنے ہی آئینی قانونی بند باندھ لے، جیسا کہ کیا بھی ان لوگوں نے ہے بہت ساری ترامیم کے بعد، لیکن پھر تو جمہوریت کے بعد میرے منہ میں خاک مارشاء اللہ ہی آتا ہے نا، فوجی آتی ہے نا. جنرل صاحب انٹریم گورنمنٹ کون بنائے گا، کیسے بنے گی؟ بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا، پھر اب اسی سے جج کریں آپ. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی مارشل لا لگا دیتے ہیں، ہمیں چلنے نہیں دیتے. اور بھائی چلنے کیا دیں آپ کو؟ آپ تو مصیبت کر رہے ہیں، آپ تو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، تو کون چلنے دے آپ کو؟ تو اس لیے مارشل لا اور انٹرم گورنمنٹ، عبوری گورنمنٹ، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں. اور اب یہ ہے کہ مارشل لا نہیں، کوئی بھی نہیں مارشل لا کا کہہ رہے ہیں. لیکن سپریم کورٹ سے بہت توقعات ہیں کہ وہ کچھ کریں گے، کچھ ایسی ججمنٹ دیں گے جس سے یہ گورنمنٹ اور اسمبلیز چلی جائیں. ان کے بیک اپ میں اگر آرمی کچھ سپورٹ میں ہوتی ہے تو اچھا ہی ہے. میری نظر میں تو وہ مجھے معلوم نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال میں ہر انسان ہر پاکستانی پریشان ہے، اندر باہر. جہاں بھی میں انگلینڈ میں گیا ہوں ابھی، اور اوسلو گیا تھا، وہاں کوئی اچھے بھلے 600-700 پاکستانیوں سے میں نے ایڈریس کیا. سب ہر ایک آدمی پوچھ رہا ہے بھائی کہ بچاؤ پاکستان کو، یہ وہ. تو یہی صورت حال ہے. یہ فورس کرتے ہیں، آرمی کو فورس کرتے ہیں کہ آؤ آؤ
اور پھر کہتے ہیں کہ کیوں یہ آ جاتے ہیں ہمیں ڈیموکریسی کو چلنے نہیں دیتے ہیں. نہیں لیکن آپ کو علم ہے کہ آرمی بھی آئی تو اس کا حل نہیں تھا, جیسے کہ آپ نے کہا اب خیر نہ آرمی اس طرح لگتا ہے کہ آئے, آرمی کو مجبور کرتے ہیں, اگر وہ مجبوراً آئی بھی تو پھر اس کو جیسے آپ کو بھی بہرحال پھر ایک جمہوری سیٹ اپ کی طرف جانا پڑا, اور جمہوری سیٹ اپ بنتا ہے تو پھر یہی آتی ہے, قاف آتی ہے, نون آتی ہے, پیپلز پارٹی آتی ہے, چلیں پی ٹی آئی کا اس طرح بنی ہوئی. میں ویسے سوال یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ فیصلہ تو لوگوں کو کرنا ہے, اور ایک عام پرسیپشن یہ ہے کہ ابھی تک پنجاب میں غالباً نواز شریف صاحب اتنے ہی سپورٹر ہیں, کوئی قاف لیگ ابھی بنتی ود ان دا پارٹی نظر نہیں آ رہی. تو پھر جو طریقہ کار ابھی تک واضح نہیں ہو پا رہا کہ یا تو وہ خود ڈیزالو کریں, آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ کس طریقے سے کرے گی, جو ترامیم یہ لے کے آئے ہیں یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب خود وزیر اعظم قومی اسمبلی ڈیزالو کریں خود, یا پھر ان پہ عدم اعتماد کا ووٹ ہو, تو کوئی بہت صاف سیدھا راستہ نظر نہیں آ رہا. پہلے تو آسان تھا, جمہوری حکومتیں ناکام ہوتی تھیں, فوج ایک آئین اور ایک آرڈیننس کے ذریعے آ جاتی تھی, ایک آئینی شک کے ذریعے. اب صورتحال ذرا گھمبیر ہے, گنجلک ہے جنرل صاحب, آپ جانتے ہیں. جی یعنی سپریم کورٹ ہیز ٹو فائنڈ اے وے کہتے ہیں نا, اور یہ ہمارے ساتھ جو ایک ان کو شریف الدین پیرزادہ صاحب تھے جو جادوگر کہا کرتے تھے انہیں, وہ ان بٹوین دا لائنز کچھ نہ کچھ نکالتے ہی تھے, کچھ نہ کچھ کرتے ہی تھے. جہاں تک اب تعلق ہے, اب یہ انہوں نے جو ایک لا پاس کر دیا ہے کہ نااہل پرائم منسٹر بھی پارٹی کا پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو اسے اسٹرائک ڈاؤن کریں جی, یہ بالکل اللیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, تو اسے اسٹرائک ڈاؤن کریں پہلے تو, تاکہ وہ راستہ تو ہموار ہو, آگے کوئی اور لیڈرشپ نکل کے نہیں گا. اگر پی ایم ایل این ہی ہے, پی ایم ایل میں این میں اچھے لوگ بھی ہیں, یعنی برے بھی بہت ہیں اور اچھے بھی ہیں, تو وہ آگے آئیں, وہ چلائیں تو کوئی بہتری آئے, کچھ تو بہتری آئے. لیکن اگر یہ ان کو اجازت دی جائے, جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں, ابھی انہوں نے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ ہی بٹھایا ہوا ہے پارٹی کا, اس لیے دندناتے پھر رہے ہیں یہ, کیونکہ یہ لا پاس کر دیا وہ. تو یہ جب لا پاس ہو گیا تو یہ تو کسی کو بھی انسیٹ کر سکتے ہیں, ہٹا سکتے ہیں ایم این اے کو, تو یہ تو بالکل طاقت ان کی پوری دکھا رہے ہیں یہ, اور جانے کا نام نہیں لے رہے ہیں. تو اب اس کو انڈو کریں بالکل اسٹریٹ اوے, اس کو کنسیڈر کر کے. میرے خیال میں شیخ رشید صاحب نے کوئی ادھر کوئی وہ انیشیٹ کیا ہوا ہے پروسیس سپریم کورٹ میں, اس کی ہیئرنگ ہو اور ختم ایک دم ختم کریں, اور وہ اس کو اللیگل انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کریں. لیکن دیٹ ول بی اے گڈ اسٹارٹ. جنرل صاحب آپ کو علم ہے کہ جب سے میاں صاحب نااہل قرار دیے گئے ہیں, وہ یہ سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کس نے نکالا. ایک تو وہ خود نہیں بتاتے, چلے میں ایک تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ سے معلوم کروں گا انہیں کس نے نکالا. دوسرے اب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب کوئی گریٹر پلان بنا ہے, اور اس گریٹر پلان کے تحت جو ہے ان کی حکومت کو نکالنا کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی 2002 اور 2008 سے زیادہ ہیں. تو واقعی اگر یعنی سوری ٹو سے اگر کوئی پلان بنا رہا ہوگا تو پھر ان کا اشارہ پنڈی آپ پارے کی طرف ہوگا نا, کوئی دلی اور واشنگٹن اور لندن میں تو پلان نہیں بن رہا نا. تو یہ جو ایک بالواسطہ طور پر تمام جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت کو ناکام کیا جا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری وہ جب بھی کہتے ہیں کہ کس نے نکالا اور گریٹر پلان بن رہا ہے اور خطرہ ہے, تو ان کا براہ راست نام لیے بغیر بھی اشارہ اسی طرف ہوتا ہے پنڈی آپ پارا کا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پنڈی آپ پارا کے بڑوں کے ذہن میں یہ ہے کہ انف از انف, اور ہم آ کے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گریٹر پلان کے تحت انہیں باہر کر دیں؟ نہیں, مجھے نہیں معلوم ہے, یہ تو اپنے بلیم. سب سے پہلے تو جی یہ باتیں ان کی کرنے سے پہلے یہ بالکل نااہل ہیں, یہ یوزلیس ہیں, یہ گورننس نہیں جانتے ہیں, یہ کرپٹ ہیں, یہ انہوں نے نیپوٹزم کیا ہے, غلط لوگوں کو غلط جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے. بند کریں, باتیں بنا رہے ہیں, مین ایشو سے پبلک کو ادھر ادھر ڈائیورٹ کر دیتے ہیں ان کی اٹینشن. ہم ان کو سنے رہتے ہیں اور آپ بھی وہی سوال کر رہے ہیں. چھوڑیں ہر چیز کو, کوئی مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ پارا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے, لیکن جو کوئی میں کہتا ہوں جو پاکستانی اس پر کوشش کر رہا ہے کہ یہ جائیں, بالکل جائز کر رہا ہے. لیکن جائیں تو پھر اگر آپ اس کی بنیاد پر کرتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کی زرداری آ جائے گی. عمران خان صاحب کسی کو یعنی چلے لوگ کہتے ہیں وہ آ جائیں گے, یعنی اگر پچھلے 20 سال سے یہی ہو رہا ہے نا, یہ 3 دہائی سے ایک جاتا ہے تو دوسرا جاتا ہے, تبدیلی تو نہیں آتی نا جنرل صاحب جب جمہوری سیٹ اپ آتا ہے کوئی. اگر اب اس سے چھٹکارا جب ہی ملے گا جب اگر یہ انٹرم گورنمنٹ آ جائے,
اور وہ انٹرم گورنمنٹ آتھورائزڈ ہو تھرو دا سپریم کورٹ کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر سکے اور ان کو کچھ ٹینیور ہو وہ گورن کریں, پاکستان کو پٹری پہ چڑھائیں اور کانسٹیٹیوشنل جو اسینشیل ریکوائرمنٹس ہیں امینڈمنٹس کریں, اس کی پولیٹیکل چینج اینڈ اسٹرکچرل چینجز لائیں, پروونسز ہیں وہ زیادہ پروونسز بنائیں. تو یہ ساری چیزیں وہ کریں تاکہ پاکستان صحیح معنوں پہ پٹری پہ چڑھے. اگر یہ تمام اب آپ کا سوال اگلا ہوگا جی وہ اگر یہ تمام کون سی جی کیسے وہ کریں, اور کیسے کریں, فائنڈ دا وے آؤٹ. مطلب ایز اے لیڈر میری تو ایک ہی چیز ہوتی تھی, میں اسٹاف کو کہتا فائنڈ اے وے, میرے سے نہ پوچھو, کرو, یہ کرنا ہے, باقی آگے مجھے نہیں معلوم, آپ خود کرو. چلے بریک کی طرف جانا پڑا. ہمارے ساتھ سابق صدر جنرل پرویز مشرف ہے. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میرے ساتھ سابق صدر جنرل پرویز مشرف صاحب ہیں. اور جنرل پھر کیا جب آپ الیکشن میں جو پاس کے جتنے بھی ہوئے ہیں وہی لوگ آئیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان کو بھی جانا چاہیے, تو پھر تو کیا ضروری ہے کہ وقت مقررہ پر اسی طرح الیکشن ہو, یہی حلقہ بندیاں ہوں, یہی تمام وہ جو آپ کی جتنی بھی آپ الیکشن کمیشن کے رولز ریگولیشن ہوں, مختلف ناموں سے ان کے بھانجے ورنہ بھتیجے آ جائیں گے؟ تو اس الیکشن سیٹ اپ میں اس سسٹم میں تو یہی لگتا ہے کہ نون لیگ نہیں آئی تو کچھ پیل پارٹی آئے گی, پیل پارٹی نہیں آئے گی, تحریک انصاف میں بھی گو کے نئے ہوں لیکن بہت وہی پرانے لوگ ہیں. تو اس کے لیے جو آپ تجاویز پیش کر رہے ہیں اس میں تو پھر یہ 6 مہینے میں یا 8 مہینے میں ممکن نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکے انٹریم گورنمنٹ کے لیے. نہیں, وہ نہیں آئے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر یہ انٹرم گورنمنٹ لگا کر 3 مہینے 6 مہینے میں الیکشنز کروا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم نے دوسری پارٹی کے چوروں سے بھی ڈیل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, جو دوسری بڑی پارٹی ہے ان کو سے اگر نہیں ڈیل کریں گے وہ سندھ کو لوٹ جائیں, پھر لوٹتے رہیں گے سندھ کو, کیونکہ سینٹر میں بے شک آپ جو بھی کر لیں ان کو ڈسکوالیفائی کر کے اچھے لوگ لگا دیں, الیکشن میں وہ لوگ اچھے پی ایم ایل این کے آ جائیں جو کوئی بھی ہے, اور لیکن سندھ کو کیا کریں گے, سندھ میں وہ یہی لوگ رہیں گے. لہٰذا ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ از اسینشیل. اور مجاہد میں ایک چیز پڑھنا چاہتا ہوں تمہارے لیے, یہ پوری پبلک کے لیے. میں نے میں نے ایک نکالا ایک کوٹ, یہ ہے یہ ابراہم لنکن جو مطلب فادر آف ڈیموکریسی ہیں, یہ امریکہ کے فادر آف ڈیموکریسی ابراہم لنکن. وہ خود 1864 میں ایک لیٹر لکھتے ہیں اور خود کہتے ہیں آئی بروک لاز, آئی بروک دا وائلیٹڈ دا کانسٹیٹیوشن, خود کہہ رہا ہے. بٹ یہ جو آگے لکھتا ہوں پڑھ رہا ہوں وہ اس لیٹر میں وہ ریزننگ دے رہے ہیں وائی ڈیڈ ہی ڈو دس, کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کیوں توڑا, لاز کو کیوں توڑا. ہمارے پاس پرابلم پاکستان میں یہ ہے ہمیشہ اسٹیٹ اور کانسٹیٹیوشن, اسٹیٹ اور کانسٹیٹیوشن ادھر کانفلکٹ آ جاتا ہے. اسٹیٹ کو بچاؤ, کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرو, کانسٹیٹیوشن کو بچاؤ, اسٹیٹ جا رہا ہے تو obviously اسٹیٹ کو بچائیں گے. لیکن محترم جنرل صاحب کوئی باہر سے تو نہیں آئے گا فرشتہ. آپ نے جن لوگوں کی جو بہت تفصیل سے آپ نے جو بیان کیا فادر آف ڈیموکریسی کا, تو وہ ان کے خیر اصول ہیں, ان کا ایک تاریخی اور سیاسی پس منظر ہے, مزاحمت کی ہے. لیکن آپ بھی جب آئے تو پھر آپ کو بالآخر 3 سال دیے گئے, لیکن جب آپ نے دوسرا قدم اٹھایا یعنی جمہوریت کا اور سسٹم بنانے کا تو چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکلنے لگیں. پھر آپ کو انہی چوزیوں پر گزارا کرنا پڑا. پھر آپ کو چلے باہر سے شوکت عزیز صاحب آ گئے, ہو سکتا ہے ذاتی طور پر ضرورت ہوں, لیکن بدقسمتی یہ ہے نا کہ آپ جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام اقدامات کر لیں, بعد میں واسطہ ان سے پڑے گا نا جو لوگ اس وقت سیاست میں موجود ہیں. اور جب آپ ان کے خلاف نکالیں گے تو پھر وہ لوگ کہیں گے جناب آئین کی خلاف ورزی, اور جناب یہ تو یا آپ کی سپریم کورٹ میں بچانے کے لیے آ جائیں گی, جس طرح آپ کے زمانے میں چودھری صاحب آ گئے تھے. تو ابھی بھی آئندہ چودھری بات کر رہے ہیں نا کہ اب میں نے کانسٹیٹیوشن یہ ابراہم لنکن نے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ جب کیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 15 سال کانسٹیٹیوشن کا بیڑا گرک ہی کرتا رہا. وہ ایسی بات نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا, اسٹیٹ کو بچایا, اسٹیٹ کو آگے لے کر گئے, اور صحیح ڈیموکریسی
ادھر جائز کی اور پھر وہ ڈیموکریسی چلنے لگی. یہی پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت. آپ ملک کو پہلے بچائیں اور ڈیموکریٹک امینڈمنٹس کریں نا. یہی تو میں بھائی یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب بس ایک دفعہ یہ کر کے بس چلے جاؤ. ایسے نہیں جانا ہے. ہم نے کچھ چیکس اینڈ بیلنسز, جو میں روتا رہا ہوں, دیکھیں جب تک کہ کوئی بھی, بہت لوگ کہتے ہیں پریزیڈینشل سسٹم ہونا چاہیے. پریزیڈینشل سسٹم کو, یا اگر پریزیڈنٹ نواز شریف الیکٹ ہو جائے گا فرض کیا, یا یہ آصف زرداری آج کل میں, تو وہ اپنے چمچوں کے علاوہ اور کس کو لگائے گا اپنے منسٹر؟ یہ بتائیں آپ. وہی لوگوں کو اٹھا کر منسٹر لگا دے گا. تو ہمیں جب تک کہ چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے سسٹم میں, چاہے وہ پریزیڈینشل سسٹم ہو یا جو کچھ بھی ہو, بات بنے گی نہیں. تو لہٰذا امینڈمنٹس کریں. اور یہ جو میں نے بہت ڈیپ بات کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پروونسز بہت سے بنائیں اور ایک سوچیں جس میں سب لوگوں کی کنٹریبیوشن ہو کہ یہ وہ ایکسیپٹ کریں اسے. لیکن اٹ از ایسینشیل کہ ہم زیادہ پروونسز بنائیں. بہت اچھا ایڈمنسٹریٹولی پاکستان چلے گا اس کے بعد. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, بلکہ اس سے نکلنا چاہتا ہوں, لیکن بہرحال جنرل صاحب آپ کو بھی این آر او کرنا پڑا. نہیں کرتے آپ این آر او, اور شاید اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ابھی آپ بھی اگر دوبارہ آئیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں کسی اور جو فورسز ہیں ریاست کی موجود ادارے ان میں سے کسی سے کوئی این آر او کرنا پڑے گا. این آر او کا مطلب ایک معروف معنوں میں کمپرومائز کہہ لیں. میں لفظ مصلحت کا لفظ استعمال نہیں کرنا پڑے گا, کوئی نہیں کرنا پڑے گا. اس وقت تو سوال یہ ہے کہ ان کو نکالنا ہے. اوکے, وہ این آر او کا سوال یہ تھا, ان میں سے نکالنا نہیں ہے. یہ خود ایکسیپٹیبل ہے ایز لیڈر. انہی میں سے ایک کو انکلوڈ کرنا تھا انٹو گورنمنٹ. مثلا وہ نااہل ہونے کے باوجود حکومت تو نواز شریف ہی کر رہے ہیں نا. خاقان عباسی پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو ان کی تصویر لے کے آتے ہیں, ان کا کیا بگاڑ لیا کسی نے؟ اب جب وہ دیکھیں, جب وہ پارٹی لیڈرشپ سے ہٹیں گے, ان کا پاور وہی ہے, اس کو ہٹا دیں. اس کے بعد یہ جو ہو رہا ہے, جو بھی نیب ویب, یہ جب کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی, ان کو سزائیں مل جائیں گی. یہ خود ہی پھر ڈیسائیڈ کریں کہ یہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں, سزائیں کاٹنا چاہتے ہیں, یا باہر جانا چاہتے ہیں. جو کوئی بھی ہے, آئی ڈونٹ نو. تو یہ اس وقت یہ بھاگ رہے ہوں گے. تو اس وقت جو ہے یہ کیونکہ پارٹی لیڈر ہیں, پاور ان کے پاس ہے, پی ایم ایل این کی اتھارٹی ان کے پاس ہے, تو وہ چلتے رہیں گے. یوں تو یہ چلتے رہیں گے. ہمارے ساتھ جنرل پرویز مشرف صاحب, آپ کو علم ہے کہ تواتر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو فوری طور پر مسلم لیگ نون کی حکومت کو ہٹانا ہوگا, انہیں جانا ہوگا, ورنہ ان کا مشرف صاحب کہنا ہے جو بحران ہے اور جو ریاست کو خطرہ ہے, جو مسائل ہیں وہ بڑے سنگین نوعیت کے ہیں. سابق جنرل پرویز مشرف میرے مہمان ہیں, اور مشرف صاحب کو تو آپ نے دیکھا ہے بریک سے پہلے بھی تواتر سے یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت کو ہر صورت میں نکالا جائے. کس طرح چلا جائے اس کے حوالے سے بہت سارے سوال. لیکن میں چلیں جنرل صاحب, اگر نواز شریف کی حکومت کو نکال دیا جائے, انٹریم گورنمنٹ بھی آئے, کوئی وہ الیکشن بھی کرنے جائے, اب ہمارے پاس دو متبادل قوتیں کھڑی ہیں. ایک زرداری صاحب کی پارٹی, وہ ان کا تجربہ ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کا آپ نے دیکھا کہ جو طریقہ کار ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہیں, آپ کے پاس یہاں تو جب تک کروڑوں کے اربوں روپے نہ ہوں اس وقت تک الیکشن نہیں لڑا جا سکتا. مجھے نہیں علم کہ آپ نے اپنی کتابوں سے کتنا سرمایہ کمایا ہے کہ اگر آپ واپس آئے تو آپ اپنے امیدوار کو 2-2, 5-5, 7-7 کروڑ روپے دے سکیں گے یا نہیں. ایک تیسرا جو متبادل ہو سکتا تھا ایم اے میں, وہ نظر نہیں آ رہی. اور کچھ ایک خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ آپ جب واپس آ رہے ہیں تو اس میں کچھ ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے اگر مختلف دھڑے اکٹھے ہو گئے اور آپ کی لیڈرشپ کو تسلیم کرتے ہیں تو ایک تھرڈ فورس آ سکتی ہے. یعنی کئی میں نے سوال کر لیے. ذرا ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھ کر کیا کہیں گے محترم جنرل صاحب؟ تب یہ ساری چیزیں دیکھیں گے جب میں آتا ہوں. فرسٹ ریکوائرمنٹ از کہ میرا آنا ضروری ہے. جی, آئی ہیو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ, ورنہ پولیٹیکلی بات بن نہیں سکے گی. مجھے تو آنا ہے ضروری. کب آنا ہے اس پہ تھوڑی سی ڈاؤٹ ہے, کویشچن مارک ہے کہ یہ کیسز وغیرہ ابھی کچھ چل رہے ہیں, کچھ صحیح راہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ چلنے لگیں گے. کیونکہ بیہائنڈ دی سین وہ چیف جسٹس جو تھے افتخار محمد چودھری صاحب نہیں ہیں اب,
اور بیہائنڈ دا سین یہ جو پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ بھی نہیں ہیں، ان اے وے نہیں ہے، وہ پرائم منسٹر تو نہیں ہے کم از کم. تو سچویشن ہیز امپروو. تو وہ دیکھتے ہیں ذرا اگلے سال یا ابھی یہ جنوری فیبرری میں کیا ہوتا ہے، اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا. باقی مجھے جج کرنا ہے کہ مجھے پبلک کی سپورٹ ہے یا نہیں ہے، یہ میں نے جج کرنا ہے. اسپیشلی جو میرا آئیڈیا ہے کہ میں ایک ملٹی ایتھنک پارٹی بناؤں اور پاکستانیت پھیلاؤں میں، انسٹیڈ آف یہ فرقہ وارانہ یہ پروونشلزم جو ہے وہ گئی ہے. یہ ساری یہ پارٹیز جو ہیں پولیٹیکل یہ سب ایتھنک ہو گئی ہیں، وچ از بیڈ فار پاکستان. اور میں سمجھتا ہوں اس کا آغاز جو ہے ملٹی ایتھنک وچ مینس پاکستانی، وہ کراچی کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ کراچی ہے جہاں سارے ایتھنک اینٹیٹیز رہتی ہیں، پٹھان، پنجابی، بلوچ، بنگالی، بہاری سب ہیں وہاں، گجراتی. تو یہ ادھر سے سٹارٹ کرنا چاہیے. نا ڈو آئی ہیو سپورٹ؟ میرے خیال میں ہے، رائٹ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں بھی یہاں اکیلا تنہا نہیں بیٹھا ہوں، یہاں لوگ آتے ہیں میرے سے باتیں کرتے ہیں، مجھے ٹیلی فون پہ میں سن رہا ہوں. تو میری نظر میں نے پبلک کو کھینچنا ہے irrespective of present existing leadership. present existing leadership کے اگر ہم پھنسے رہے انہی میں تو ہمارا فیوچر نہیں ہے، پاکستان کا فیوچر وہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ ایم کیو ایم جو ٹوٹ پھوٹ گیا ہے انہی کی جماعتوں کو آگے پیچھے کر کے میں ان کے سر پہ بیٹھ جاؤں گا. نہیں، میں ان کے سر پہ بالکل نہیں بیٹھنا چاہتا ہوں، نہ وہ مجھے چاہتے ہیں کہ میں ان کے سر پہ بیٹھوں. لیکن ان کے ماتحت جو عوام ہے ان کو میں اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہوں. یس، بالکل یہ کرنا چاہتا ہوں میں. اور ایسے ہی چیز سندھ کے جو لوگ ہیں عوام جو پیپلز پارٹی کو پاپولر نہیں ہے، اب پیپلز پارٹی آصف زرداری پاپولر نہیں ہے، لیکن کوئی اور پارٹی ہی نہیں ہے، پیپلز پارٹی ہے تو سب ادھر ہی چلے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. ایسے پنجاب میں اب یہ آدمی نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوا ہے، اس کی ڈیفینیٹلی پاپولیرٹی ڈاؤن ہوئی ہے، لیکن یہ گورنمنٹ مشینری کو یوز کرتے ہیں کیونکہ اتنے سالوں سے جو 25-30 سال سے یہ پنجاب کو یہ لوگ چلا رہے ہیں، ادر دین 8 ایئرز جو میرے والا ٹینیور تھا. تو یہ اس کو مس یوز کرتے ہیں گورنمنٹ مشینری کو اور جیت جاتے ہیں. ان کو یہ ہیرا پھیریاں پتہ ہیں، پھر اوپر سے یہ پیسوں کی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ان کے پاس بہت ہے. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آئی اونلی ہوپ کہ پاکستان اتنی مصیبت میں ہے. تو مجھے بھٹو کا زمانہ یاد آتا ہے 70s ارلی 70s میں، جب کہتے تھے ایک کھمبے کو بھی وہ ٹکٹ دیں گے وہ الیکٹ ہو جائے گا. اب وہ تھا سندھ لڑکانہ کا اور پنجاب نے اسے ووٹ ان کیا، تو کہاں تھا اس وقت ذات برادری اور یہ وہ. تو یہ اس لیے یہ چیز تبدیلی آ سکتی ہے کیونکہ پاکستان اس وقت مصیبت میں ہے، عوام کو یہ احساس ہو گیا ہوا ہے، اس لیے تبدیلی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی. لیکن ہم پہلے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس تو کریں، اس تبدیلی کے لیے یوں نہیں آئے گی. اگر یہی رول یہی لاز رہے تو پھر نہیں آئے گی، تبدیلی نہیں آئے گی. جہاں تک آپ جو کہہ رہے تھے کہ کراچی، یقیناً کراچی میں تمام طبقے اور مکتب فکر کے اور رنگ و نسل کے لوگ اور صوبوں کے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ جو ایک ان کی نمائندہ جماعت ہوتی تھی اس کی ٹوٹ پھوٹ بھی آپ کے سامنے ہے اس وقت. مجھے ویسے ڈاکٹر فاروق ستار کہہ رہے تھے کہ آپ سے کوئی جو ملاقات ہوئی، کوئی گفتگو ہوئی، یہ بیس تو بن سکتا ہے اس سے، لیکن اس بیس کے لیے وقت اتنا ہے کہ آپ کو کسی جو بھی پارٹیاں ہیں، مجھے نہیں پتا وہ عمران خان سے آپ نے کوشش کی تھی یا عمران خان سے کوئی آپ کو توقع نہیں ہے. ایک درمیانہ طبقے کے کچھ پڑھے لکھے روشن خیال وہ لگتے تھے، لیکن ان کا اپنا اسٹائل ہے کہ وہ سولو چلتے ہیں. تو جب تک آپ کو اگر ایم کیو ایم ہی ایک ایسا بیس فراہم کر سکتی تھی، یہ نام ان کا ہو سکتا تھا جس کی بنیاد پر آپ اپنا کریں. میں نے جیسے کہا کہ آل پاکستان مسلم لیگ کے نام پر تو ذرا مشکل ہے نا، اتنے کم وقت میں آپ بنا سکیں. اس کے لیے بھاری سرمایہ اور بہت بڑے پیمانے پر سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر حلقہ بندیاں اہم ہوتی ہیں. جنرل صاحب، تو آپ ان میں سے کسی تحریک انصاف یا ایم کیو ایم ان کو قریب سمجھتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے کچھ آپ دوبارہ جب واپس آئیں گے تو راہیں آسان ہو جائیں گی؟ جنرل صاحب دیکھیں، یہ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، عمران خان یہ سولو فلائٹ پہ ہیں. میں نے تو ان کو گیو اپ کیا ہوا ہے، بالکل لیو ہم اسائڈ. آپ کو جو جنرل صاحب کہہ رہا تھا کہ کراچی میں ایک بڑا ویکیوم آیا ہے، اور ہمیشہ جو آپ کو ہے کہ کراچی ایک بہت بڑی فورس رہا ہے، اسٹریٹ فورس رہا ہے. ماضی میں انہوں نے بڑے بڑے فیصلے میں
سیاست کا رخ بدل دیا ہے. تو یہ جو ویکیوم ہے کراچی کا، اور پھر بہرحال ایک آپ کا، خیر آپ تو ایک پاکستانیت میں تو ہیں لیکن ایک پس منظر وہی کہلایا جاتا ہے جی. لوگ پہلے تانا بھی دیتے تھے جی کراچی والے مشرف صاحب ہیں، وہ جو اس منظر میں. تو یہ جو ویکیوم ہے، آپ اس فورس کو نہیں سمجھتے کہ آپ کی پہلی جو آپ کے لیے اگر وہ ویلکم کرے آپ کو بڑے پیمانے پر، اور کوئی مرکزی رول آپ اس بنیاد پہ کر سکتے ہیں؟ آپ تھوڑا سا مجاہد، میری آئیڈیا، میرا ویژن بہت بڑا ویژن ہے اور فرق آئیڈیا. یہ جو آپ بار بار کہہ دیتے ہیں ایم کیو ایم کے لوگ، اگر ایم کیو ایم والے سپورٹ کریں، دیکھیں آرمی میں کہتے ہیں کوئی پلان جب آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اسے فیل اگر ہو جائے نا وہ پلان، تو کہتے ہیں نیور ری انفورس فیلئر. یہ ہمارے دماغ میں تو آتی بھی کئی آدمی، نیور ری انفورس فیلئر. اوکے اس فیلڈ پلان میں اندر مت گھسو. جب فیلڈ پلان ہے، اگر دائیں سے گئے تھے فیل ہوا ہے، بائیں سے مارو. تو یہ چینج کر نہ. میں آپ ایم کیو ایم کی بات کریں، میں ایم کیو ایم کے نہیں، میں ایم کیو ایم کے عوام کی بات کر. اوکے ان کو کھینچنا، اور ایم کیو ایم کے نام سے نہیں، کیونکہ میرے نظر میں ایم کیو ایم فیلڈ جماعت ہے. مہاجر نام بہت گندا نام ہو گیا. اگر آپ پنجاب میں جائیں نا، میں تو پنجاب میں ہی رہتا ہوں نا، جی فیلڈ نام ہے یہ. مہاجر نام خراب، ایم کیو ایم تو گالی بنی ہوئی ہے. تو میں اس کے اندر، میں پاگل ہوں اس کے اندر گھسوں. وائی شوڈ آئی گیٹ انٹو اٹ؟ اور وہ بھی پاگل نہیں ہونا چاہیے انہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، کہ یہ آپ ہمیں ایک نئی اینٹی بنانا جو چاہ رہا ہے اس میں آ جائیں آپ، اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. پھر آپ گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے. پلیز انڈرسٹینڈ، ابھی تو آپ سولوشن بناتے ہیں نا پیپلز پارٹی، سولوشن وہ آپ کو جیتے مارتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ جو میجورٹی ہوتی ہے، آپ ایک مائنورٹی ہوتے ہیں، پھر وہاں گالیاں کرتی رہتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کو جب ہم کھینچ لیں گے، فیلڈ کے انٹیریئر ٹیم پکڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. بائی دی وے اب کی کیا کھیل ہوگا، ان کو بھی اگر آپ دیکھ لیں گے تو سندھی، مہاجر، پٹھان، بلوچ، ہم سب ساتھ ہو کر ایک نئی پیراڈائم شفٹ کریٹ کر کے حکومت بنائیں گے. حکومت کا میں انچارج نہیں ہوگا، کیونکہ میں پروونشل لیول کا آدمی نہیں، میں تو پاکستان کا کھیل کھیل رہا ہوں. خیر، ایک جیسے کنکلوڈنگ کویشچن اگر میں جنرل صاحب آپ سے یہ کر لوں کہ آپ نے آنے کا تو فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ یقیناً آنے والے سال ہی میں آئیں گے اور عملی سیاست میں بھی حصہ لیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ کوئی مقدمات یا کوئی اور چیز یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو دوبارہ عملی سیاست سے روکے پکڑے؟ راستے صاف ہیں جنرل صاحب، آپ کے وکلاء نے کلیئر دیکھ لیا کیسے ویسے یہ سب چیز، اور ہم یہ سمجھیں کہ جی جنرل صاحب. اگر میں اپنے دل اور دماغ سے اپنے بارے میں بڑا بیلیو کرتا ہوں، آدمی کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ. اور اپنے آپ کو جب میں سوچتا ہوں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے جی، نہ میں بالکل یہ جو آپ نے ابھی جو ٹرم استعمال کی تھی یہ آرٹیکل 62 والی، وہ میرے پہ بالکل نہیں لاگو ہوتا. ود آل کنوکشن، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں لاگو ہوتا میرے اوپر. تو اب اگر وہ کوٹ کر دیتی ہے میرے اوپر ناظر اور ڈسکوالیفائی مجھے کرتی ہے تو پھر وہ اور بات ہے، پھر میں ظاہر ہے کورٹ کا کہنا سپریم کورٹ تک چلے جائیں گے. اگر وہ بھی نہیں، وہ بھی اس کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں تو پھر آرام سے بیٹھیں گے، پاکستان تیرا اللہ ہی حافظ دوبارہ کہہ دیں گے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، جس طرح پاکستان کے سیاسی سرد و گرم سے آگاہ تھے اور ابھی تک ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا ایک رول ہے، وہ آئیں گے، دیکھتے ہیں کب آتے ہیں اور کیا رول ادا کرتے ہیں. ایک بار پھر میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈان نیوز سے اجازت لیتا ہوں. مجاہد بیڑی کو اجازت دیجیے.